بڑا ان کا کلیم ہے کہ جی محمد سچے نبی ہیں. دیکھیں، میں تو اپنا ویو دے رہا ہوں، اور کس پوائنٹ آف ویو سے دے رہا ہوں کہ قرآن پاک نے، ان کے قرآن پاک نے جو شرط کہہ لیں یا جو اصول ٹھہرایا ہے سچے اور جھوٹے نبی میں پہچان کا، اسی پہ ہم پرکھتے ہیں کہ محمد سچے نبی تھے یا نہیں تھے. یہ میں نے آپ کے سامنے انگلش ورژن اس لیے رکھا کہ جو اردو نہیں سمجھتے وہ اس کو پڑھ لیں، لیکن یہ واقعہ یہ ہے، میں اگلی سلائیڈ میں پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن یہاں پہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں نے انگلش سلائیڈ دکھا دی. اب میں اردو پہ چلا جاتا ہوں. وہ اصول کیا ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ نبی کے سچا یا جھوٹا ہونے کی پہچان کیا ہوگی. تو سورہ الحاقہ کی آیت 44 to 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس نبی نے خود خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کو پکڑتے، اس کے دانے ہاتھ کو پکڑتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے، پہلے تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیسے پہچاننا ہے کہ اگر تو نبی ہلاک ہوئے اور شارگ یا گردن، رگے جان یا رگے گردن کٹنے سے ہلاک ہوئے تو وہ جھوٹے ہوں گے. تو اصول یہ ہے کہ جو بھی ہماری طرف بقول ان کے کہ جو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے غلط باتیں، اللہ اس کو دانے ہاتھ سے، مطلب یہ ہے کہ بڑی فورسفل اس کے خلاف آتا ہے اور اس کی شارک کاٹ دیتا ہے. اب یہ پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ محمد کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیا رگے جان یا شارک کٹنے سے ہوئی یا نہیں ہوئی، نیچرل موت ہوئی یا کیا ہوا، اب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اصول تھا قرآن کا سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ خیبر جب انہوں نے فتح کیا تو ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجا. آپ نے دست کا گوشت لے کر اس میں سے کچھ کھایا. آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت نے بھی کھایا. پھر ان سے آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو. پہلے تھوڑا سا خود بھی کھا لیا، اب وہ جو باقی تھے وہ بھی کھا رہے تھے، تو اچانک کہا ہاتھ روک لو نبی نے. اور آپ نے اس یہودیہ کو بلا بھیجا اور اس سے سوال کیا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ یعنی ان کو شک ہو گیا ذائقے سے، اور صحابہ کو بھی روک دیا کہ اس میں کچھ ہے. صحابہ کو روکا، پھر اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے اس میں زہر ملایا تھا؟ یہودیہ بولی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا دست کے یا دستی کے اسی گوشت نے مجھے بتایا. اچھا، گوشت باتیں بھی کرتا تھا نبی کریم سے، پتھر بھی باتیں کرتے تھے، وہ الگ سائنس ہے. تو ابھی جی جی ایویٹ نہ ہو جائے، میں اس کو تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی گوشت نے، دستی کے گوشت نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس میں زہر ہے. اچھا، بتایا کب؟ جب تھوڑا سا کھا چکے تھے اور ایک دو صحابہ کھا کے فارغ بھی ہو چکے تھے. وہ ایک حدیث میں، اس کو میں چھوڑتا ہوں، آگے چلتے ہیں. وہ بولی ہاں میں نے ملایا تھا. اب اس کی بریوری دیکھیں، اس نے مان لیا. اور وہ سچی کتنی تھی، کہتے ہیں نا سچ سچ صرف مسلمان بولتے ہیں، وہ اتنی سچی تھی، اس نے برملا کہا ہاں میں نے ملایا تھا. اچھا، آپ نے پوچھا اس میں تیرا ارادہ کیا تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کیوں ملایا تھا؟ وہ بولی میں نے سوچا اگر نبی ہوں گے تو زہر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو ہم کو ان سے نجات مل جائے گی. اب قرآن بھی یہ اصول ٹھہرا رہا ہے کہ اگر نبی جھوٹا ہوگا تو وہ شارک کٹنے سے مرے گا اور غیر طبعی موت مرے گا. یہ عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر میرا زہر وجہ بنا آپ کے وفات کا تو پھر آپ جھوٹے ہوں گے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی آپ سے، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو میرے زہر سے تو آپ کو کچھ ہوگا ہی نہیں، آپ نبی ہیں. اب اس سارے پس منظر میں دیکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث 4428 ہے، جس میں آخری دنوں میں پروفٹ محمد، میں تعظیم سے نام لوں گا کسی کی دل آزاری نہ ہو، پروفٹ محمد آخری دنوں میں کیا کہتے ہیں، یہ لیفٹ باٹم کارنر پہ ہے، 4428 حدیث ہے. تو عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی. اچھا، اب یہ بات قرآن نے بھی اصول ٹھہرایا تھا کہ شہرگ ہو گئی یا گردن جان ہو گئی یا جو ہے ایوٹا کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی، جو اس کی طرف جھوٹ بولتا ہے، اور اس عورت نے بھی اس سے کیا تھا. اب یہاں پہ جب یہ مسلمان پھنستے ہیں تو اصل میں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں،
قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رگے جان کاٹتا ہے جھوٹے نبی کی، تو وہاں لفظ یوز ہوا ہے وتین. یہ میں آپ کو، اچھا مزے کی بات یہ جو میں آپ کو ہوں دکھا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے، اور وہ اسی اعتراض کا اپنی انڈرنس میں جواب دے رہے ہیں، لیکن جواب میں وہ اتنا بڑا فلو چھوڑ گئے کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز منظر عام آنے کے بعد ابھی تک یہ ویب سائٹ ہے، میں نے آج بھی دیکھی ہے اور ایسے ہی لکھا ہے اس میں. وہ ایک بڑی بات تسلیم کر گئے جس سے نبی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ہٹا دیں گے جب یہ چیز منظر عام پہ آئے گی. وہ ہے کیا؟ وہ یہ پہلے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی قرآن میں لفظ وتین آیا ہے، اور جو حدیث میں لفظ آیا ہے شارک کٹنے کا وہ ابہر آیا ہے. تو ابہر اور وتین لفظ چونکہ ڈفرنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ دونوں ریلیٹ نہیں کرتے. لیکن یہاں مزے کی بات دیکھیں، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نیچے، وہ سارا یہ بتانے کے بعد کہ قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ لفظ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ہر زبان میں ملٹیپل ورڈز کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور عربی میں تو یہ اور بھی زیادہ ہے، ملٹیپل ورڈ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن یہ نیچے کنکلوژن میں کیا کہہ گئے، وہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. سارے حوالے دینے کے بعد ڈکشنریز کے، عربک ڈکشنریز کے. سو ہیئر وی آبزرو دیٹ البتین از ایکچولی دی پارٹ آف الابہر. تو خود کہہ گئے کہ جو وتین ہے وہ ابہر کا پارٹ ہے. دس از وائی البتین از سم ٹائم یوزڈ synonymously with الابہر in some dictionaries. تو یہاں یہ مان رہے ہیں کہ لفظوں سے، لفظ کے تو ایک ہی طرف اشارہ دونوں کر رہے ہیں. تو قرآن کے اس پیش کردہ اصول کہ جھوٹے نبی کی شارک کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، اور پھر اسی زہر سے شارک کا کٹ جانا. اب یہ مسلمان بتائیں کہ یہ سچے نبی کی پہچان ہے یا جھوٹے کی ہے، فیصلہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. جی جی ایوٹا جو ہے اس کا میں نے دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی نکالا تھا، اس کی عربک ٹرانسلیشن میں ابہر بھی ہے اور وتین بھی ہے، یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں وہ بھی مان گئے. اب اس پہ بات کر لیں تو میں پھر اگلے سلائڈ پہ جاتا ہوں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟